شغب کرنے لگے, خوشیاں منانے لگے کہ دیکھو ہم نہیں گئے تو بچ گئے, آپ لوگ گئے تو مارے گئے, زخمی ہوئے, آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور ظاہر ہے کہ جب ایسی باتیں آدمی سنتا ہے تکلیف ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین اور پریشان ہو جایا کرتا تھا جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائے, قرآن حکیم نازل ہوا کہ آپ پریشان نہ ہو, یہ لوگ کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ پریشان نہ ہو, میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کفر کی طرف بڑھنا مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم, اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, بے شک وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں, جو کلمہ چھوڑ کر, پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر اور کفر کو اختیار کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر کو خرید لیا. تو فرمایا کہ جو خریدار ہوئے کفر کے ایمان کے بدلے, لن یضر اللہ شیئا, ہرگز وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اور یہ جملہ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا, پہلی آیت میں بھی فرمایا لن یضر اللہ شیئا, دوسری آیت میں بھی فرمایا لن یضر اللہ شیئا, دونوں آیات میں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے یہ جملہ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ہرگز یہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مضاف, جو عربی گرامر کا قاعدہ ہے, ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضاف الیہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں مضاف محذوف ہے, لن یضر اللہ شیئا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لن یضر دین اللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ مخفی ہے, پوشیدہ ہے, اور وہ ہے اولیاء اللہ شیئا, کہ یہ لوگ اللہ کے دوستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں, جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اللہ کو تو تکلیف کوئی نہیں دے سکتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہے, مخفی ہے, اور وہ کیا ہے جی؟ بعض کہتے ہیں کہ دین اللہ شیئا, اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ شیئا, اللہ کے ولی اور دوست کو یہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. جو ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو, اور جو مال دیتے ہیں, جو اولاد دیتے ہیں, جو خوشیاں ملتی ہیں, جو صحت ملتی ہے, ایسے کافر بھی اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کی عمر 100 سال سے اوپر گئی اور ان کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا, موت تک کبھی ان کے اوپر بیماری نہیں آئی, یہاں تک کہ کبھی ان کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. ایسی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مہلت جو اللہ کی طرف سے ہے یہ اس لیے کہ ہم اللہ کو پسند ہیں, یہ بات نہیں ہے. فرمایا انما نملی لہم, ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں, لیکن کیوں, کس لیے, لیزدادوا اسما, تاکہ یہ ظالم اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے جائیں, اور زیادہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائیں, اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو بے انتہا گناہ لے کر آئیں, اور پھر ان گناہوں کے بدلے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اللہ کی طرف سے ان کو ذلت آمیز سزا ملے گی, ذلیل سزا ملے گی, رسوائی کی, توہین آمیز سزا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دیں گے بسبب ان کے کفر کے, کہ انہوں نے ایمان کو دیکھا, انہوں نے پیغمبر کو دیکھا, اس کی تعلیمات ان تک پہنچی, اور باوجود اس کے انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے پیغمبر کے طریقے کو نہیں اپنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہٹ درمی ہے. ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے ہٹ درمی. جہالت کا مطلب یہ کہ ایک بات آپ کو معلوم نہیں تھی اس لیے آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا, لیکن جب معلوم ہو گئی تو آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے عالم بن گئے. ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو اپنی جہالت کے ساتھ ہٹ درم ہوتا ہے, اس کو جب مسئلے کا علم ہو جائے تو وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں کرنا. ایسے آدمی کو ہٹ درم کہتے ہیں.
اور یہ ہٹ درمی کی سزا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی سزا پھر سوائے جو اللہ نے مقرر کی ہو اس کے تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ایسے ہٹ درم کافر جو ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ میری مہلت ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بلکہ انتہائی ذلت آمیز، رسوا کن، توہین آمیز سزا ان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اور فرمایا کہ اللہ تمہیں مومنین کو اسی حالت کے اوپر نہیں چھوڑے گا جس کے اوپر تم ہو. غزوہ احد کے بعد کیا پوزیشن تھی؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بے انتہا صحابہ کرام زخمی ہیں، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے اور انتہائی قسم پرسی کا عالم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے پیغمبر کو تسلی دی، اب مومنین کو تسلی دے رہے کہ آپ کو اللہ اسی حالت کے اوپر ہمیشہ نہیں رکھے گا جس کے اوپر تھے. یہ تو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے جو آئی اور چلی گئی، اس لیے پریشان نہ ہو، تکلیف میں نہ ہو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو اسی حالت کے اوپر نہیں چھوڑ دے گا جس پر وہ ہیں، جس حالت میں وہ تھے جب وہ لوٹ کر گئے مدینہ منورہ. فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. یہ جو آزمائش تمہارے اوپر تھی یہ اس لیے تھی تاکہ مومن اور منافق کے درمیان تمیز ہو جائے، الگ ہو جائے. کون منافق ہے، کون جو ہے وہ مومن ہے، کون اللہ کو دل و جان سے، دل و زبان سے مانتا ہے، کون ہے جو صرف زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا. تو فرمایا کہ اس تمیز کو، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا. اور فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ غیب کے اوپر تمہیں مطلع کر دے، غیب کی خبر تمہیں بتا دے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر بھی قادر تھے کہ مومنین کے دل میں یہ بات ڈال دیتے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. فرق کو اس طرح بھی ظاہر کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرق کو اس طرح ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک مومن کے دل میں یہ بات آ جاتی کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ظاہر کرتا تو وہ آدمی یہ دلیل دے سکتا تھا کہ آپ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ میں منافق ہوں، کوئی دلیل دکھاؤ. بھائی میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے تو آپ کے دل کو کون مانتا ہے؟ وہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. تو وہ یہ ایکسکیوز بنا سکتے تھے کہ میرے منافقت کے اوپر دلیل لاؤ. جو تم کہتے ہو کہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں دل سے مسلمان نہیں، کوئی دلیل پیش کرو. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ آپ پیش کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی آزمائش کے اندر ڈال کر ان کو الگ کر دیا کہ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل وہاں موجود ہے. جب وہاں غزوہ احد کے اندر جنہوں نے پیٹھ دکھائی، پیغمبر کو تکلیف میں چھوڑ کر بھاگے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اب آپ اسلام چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جائیں، اور جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، دلی تکلیف پہنچائی، یہ کہہ کر کہ اگر آپ نہ آتے تو نہ مارے جاتے. تو یہ ساری باتیں کفر کی باتیں ہیں. اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں اللہ کے لیے کہ ہر بات کی القاء تمہارے دل کے اوپر کر دے، اور وہ اس بات پر قادر ہے، لیکن یہ اس کے لیے وہ اس بات کا مکلف اور مجبور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور کوئی دلیل بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احد کا واقعہ پیش فرما کر کفر کو اور اسلام کو، منافقت کو اور مومنین کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا. اس لیے فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے منتخب کر دیتا ہے اور پھر اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی ان میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو اس بات کے لیے منتخب کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہو جاتی ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی صرف زبان سے آپ کا ماننے والا ہے، اور یہ آدمی دل و زبان دونوں سے ماننے والا ہے.